الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا رمضان المبارک کورس کا یہ 9واں سبق ہے یا لیکچر نمبر 9۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو پہلا قرآن کریم کے حوالے سے پیریڈ ہمارا، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ یہ ٹائم دیتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اور بہت سے ہمارے بہن اور بھائی ایسے ہیں جو ہماری جو آڈیو سینڈ ہوتی ہیں وہ ان سے الحمدللہ مستفید ہو رہے ہیں، اور ان کے کسی نہ کسی وجہ سے کہ زوم ایپ ان کے پاس نہیں ہے یا ان کے پاس سگنلز وغیرہ نہیں ہوتے، بہرحال ان سے بھی لوگ مفید ہو رہے ہیں۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ الحمدللہ ایک دن میں تقریباً 100 لوگوں کے پاس ہماری آڈیو کی شکل میں یہ پیغام ہمارا کلاس ہماری پہنچ رہی ہے۔ تو آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ مت سمجھیے گا کہ آپ صرف 5 لوگ ہیں یا 10 لوگ ہیں۔ الحمدللہ 100 کے قریب لوگ ہیں جو روزانہ یہ آپ کی کلاس پڑھ رہے ہیں۔ آج جی ہمارا سبق ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ اخلاص جو ہے یہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے جسے ہم سورہ قل ھو اللہ احد کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام سورۃ التوحید بھی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کی اگر عظمت دیکھی جائے تو بہت زیادہ ہے، بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ اتنی چھوٹی سورت اور اتنی عظیم اس کے علاوہ اور سورت کوئی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعدل ثلث القرآن، جو سورۃ الاخلاص ہے یہ قرآن کے ثلث کے برابر ہے، مطلب قرآن کی 1/3 حصے کے برابر ہے، اور یہ قرآن کا 10 سپاروں کے برابر ہے۔ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اسے 10 سپارے پڑھنے جتنا ثواب عطا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے، صحیح الترغیب کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو بندہ سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھتا ہے پورے دن میں، کسی ٹائم پہ بھی پڑھ لے 10 بار، صبح پڑھ لے، شام کو پڑھ لے، جب اس کا دل چاہے اس وقت وہ پڑھ لے، تو فرمایا کہ اس بندے کے نام کا اللہ رب العزت گھر جنت میں تعمیر فرما دیتے ہیں۔ تو اس بندے کو اللہ کی جنت میں ایک گھر مل جاتا ہے صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے ساتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ عظیم سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے، اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جو توحید ہے یہ قرآن پاک میں جو بیان کیے گئے مضمون ہیں، ان کے اندر سے سب سے بڑا اور مین ٹاپک ہے توحید، دوسرا جیسے میں نے آپ کو بتایا رسالت، اور تیسرا قیامت ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بہت زبردست ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں اس لیے اس سورت کو پڑھتا ہوں، صفات کا بیان ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انی احبھا، میں اس سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو پھر تجھے مبارک ہو، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھے اپنی جنت کا مستحق بنا دے گا۔ تو یہ اتنی پیاری، اتنی خوبصورت مختصر سی دعا ہے، مختصر سی سورۃ مبارکہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے صبح و شام آپ 10 بار پڑھیں یا دن میں 10 مرتبہ ضرور اس کو پڑھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا آسان سا ترجمہ اگرچہ ہم نے پہلے پڑھا ہے لیکن دہرا لیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے هو اللہ، وہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، وہ ایسا عظیم رب ہے کہ اس نے کسی کو نہیں پیدا کیا اور وہ خود بھی کسی سے نہیں جنا گیا۔ یعنی کہ پیدا کرنے سے مراد
اس کی پیدائش کسی کی پیدائش اس کے وجود سے نہیں ہوئی، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کے وجود سے وہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا وہ اتنا عظیم ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر ایسا عظیم کہ اگر ایسا ہو نا کہ کوئی نہ کوئی پھر اسے محتاجگی ضرور رہتی ہے، کیونکہ اس کا بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کا باپ کوئی نہیں ہے، اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، اس کے بچے کوئی نہیں ہے، فرمایا نہیں، وہ ایسا زبردست ہے کہ اس کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے، کسی کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا بے نیاز ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حرز جان بنائیے، اس کو پڑھا کریں، دن رات اس کو پڑھا کریں، بڑی پیاری اور خوبصورت یہ ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ دوسرا پیریڈ ہے جی ہمارا ارکان اسلام، اور ہم نماز کے حوالے سے کچھ چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے کیونکہ پہلے وضو پڑھ لیا، وضو کا طریقہ پڑھ لیا، وضو کو توڑ دینے والی چیزیں پڑھ لی، اور آج ہے جی ہمارا نماز کے لیے ضروری شرائط۔ کون سی شرائط ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے نمبر پہ جو چیز نماز کے لیے ضروری ہے کہ نماز ہر عاقل، بالغ اور 10 سال کے مرد و خواتین، آزاد غلام پر فرض ہے۔ چاہے کوئی غلام ہے، چاہے کوئی آزاد ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی خاتون ہے، ان کے اوپر جب 10 سال کی عمر کو وہ پہنچ جائیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، تو ان کے لیے نماز ضروری اور لازمی ہے، یہ فرض ہو جاتی ہے۔ کوئی مریض ہو تو نماز معاف نہیں ہے، کوئی سردی ہو تو نماز معاف نہیں ہے، کوئی سفر میں ہے تو نماز معاف نہیں ہے، بلکہ ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے، ہر ایک کے لیے فرض ہے۔ ہاں اگر سفر میں ہے تو قصر پڑھ لے، 4 رکعتیں میں جائے 2 رکعتیں ہو جائیں گی ہماری، سنتیں معاف ہو جائیں گی ہماری۔ اگر مریض ہے تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کے پڑھ لے، اگر لیٹ کر بھی وہ مطلب اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارے نہیں کر سکتا، پاؤں اس کے نہیں چلتے، تو وہ اپنی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے گا نماز۔ اسی طرح سے اگر بے ہوش ہے تو جب اس کو ہوش آئے گی تو اس وقت وہ نماز، جو بھی نماز ہوگی اس کا ٹائم ہوگا اس کا پڑھ لے گا۔ مسافر ہے تو جب سفر ختم ہوگا تو اس وقت نماز ادا کر لے گا۔ اور اسی طرح سے اگر پانی نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر لے گا۔ اور جی اس کے بعد ہے نمبر 2، دوسری شرط، مکمل وضو کرنا ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو پانی نہ ہونے کی حالت میں تیمم کرنا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی۔ نمبر 3، صاف ستھرا ہونا ہے، بڑی نجاست سے بھی اور چھوٹی نجاست سے بھی۔ بڑی نجاست سے مراد بڑی نجاست جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حد سے اکبر، یعنی کہ جس میں بندے پہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بندے کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 4، قبلہ رخ ہونا، قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ جہاں پہ بھی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اگر پاکستان میں ہیں تو پھر تو ہمارے مغرب کے اندر قبلہ ہے، اگر یہ نہ مل رہا ہو کہ کدھر ہے قبلہ تو پھر ایک آسان حل یہ بھی ہے کہ آپ اس علاقے میں قبرستان کو دیکھ لیں، اور کوئی کسی بھی جو قبر کے آپ پاس پہنچیں گے تو اس قبر کی جو رائٹ سائڈ ہوگی قبلہ ادھر ہے، کیونکہ مسلمان جہاں بھی دنیا میں موجود ہیں وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو ان کے چہرے قبلہ رخ کر دیتے ہیں، تو یہاں سے بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پہ پھنس جائے جہاں پہ اسے قبلے کی سمت کا پتہ نہ چلے تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر یہ حکم ہے کہ نماز وہ پڑھے گا، اگرچہ اسے قبلے کا نہیں پتہ چلا، اپنی طرف سے مکمل کوشش کرے اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اگر وہ نماز پڑھے اور بعد میں کوئی بتا دے بھائی قبلہ تو ادھر نہیں تھا، تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی کوشش کے باوجود جو پایا صحیح اس کے مطابق پڑھ لیا۔ نمبر 5، جگہ بھی پاک ہونی چاہیے جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور لباس بھی پاک ہونا چاہیے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اور آپ کا وجود بھی پاک ہونا چاہیے، تینوں چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ آپ تو ماشاءاللہ سے
وضو کیے ہوئے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ گندگی ہے تو وہاں پہ پھر جائز نہیں ہوگا۔ صاف ستھرا لباس، صاف ستھرا وجود اور صاف ستھری جگہ یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو یہ تھا جی ہمارا آج کا دوسرا پیریڈ۔ تیسرا پیریڈ ہمارا جی مسائل رمضان المبارک کے حوالے سے ہے۔ اس میں آج کچھ احتیاط کی باتیں ہیں جی، احتیاط کی کچھ باتیں ہیں، افطاری کے اندر بھی اور سحری کے اندر بھی۔ افطاری کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سحری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے، آج ہم افطار کے حوالے سے کچھ پڑھتے ہیں۔ افطاری جو نا جی روزہ کھولنے کو افطاری کہا جاتا ہے۔ افطار کرنا مطلب روزہ کو چھوڑنا، کھولنا، روزے کو جو ہے نا وہ اپنے اختتام تک پہنچانا۔ افطاری میں جلدی کرنا یہ باعث خیر اور سنت ہے، اور جان بوجھ کر اس میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے اور حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطاری میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرے گی، اور یہی سنت بھی ہے۔ میں نے اس کی کچھ وضاحت آپ کو کر دی تھی۔ افطاری کرنے کی چیز کے ساتھ ہے۔ افطاری کو ہمیشہ آپ علیہ السلام جو تھے وہ خشک کھجور کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پھر آپ پانی کے ساتھ اسے روزے کو افطار کر سکتے ہیں۔ اگر پانی بھی نہیں ہے تو پھر کوئی بھی فروٹ لے لیں، میٹھی چیز اس کے ساتھ آپ کر لیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر جو بھی چیز میسر ہو اس کے ساتھ آپ افطاری کر سکتے ہیں۔ افطاری کا کروانا یہ بھی بہت باعث اجر ہے۔ افطاریاں کروانا بہت باعث اجر ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی افطاری کروا دیتا ہے اللہ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کو اجر عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے اجر سے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ بالخصوص غرباء کے اندر تقسیم کرنا، ان کو راشن لے دینا، ان کی سحریوں کا اہتمام کر دینا، ان کی افطاریوں کا اہتمام کر دینا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اس دور کے اندر بہت بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ہمیں ضرور بھی ضرور کرنا چاہیے، اس والے سے لازمی اسٹرگل کرنی چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایک اچھا سسٹم اور اچھا سیٹ اپ اس والے سے کام کر رہا ہے کہ ہم سحریاں بھی کروا رہے ہیں اور افطاریاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کروا رہے ہیں۔ ہماری ایک بہن ہے، ہماری اسی کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے اس بار بڑا خصوصی تعاون کیا ہے، اور ہم نے چن چن کے ان لوگوں کو جا کر دیا ہے جو واقعتاً ہی مستحق تھے اور شدید مستحق تھے، اور اتنی ڈھیروں دعائیں سمیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری دعائیں اور یہ ساری جو ان کی محبت ہے اور ان کا جو انفاق فی سبیل اللہ ہے ان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنا دے۔ بہرحال جی افطاری جو ہے یہ ان چیزوں کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ افطاری میں نا ہمیں ہمیشہ چیزیں زیادہ کھانے کی بجائے چیزیں غذا بخش کھانی چاہیے، جس کے لیے ایک بڑی پیاری بات بولی جاتی ہوتی ہے کہ غذا نہ کھائیں، غذائیت کھائیں، ایسی چیزیں جو ہمارے پیٹ کو بھر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ پانی کے 2-4 جگ پی لیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہتر ہے آپ دودھ ہلکا سا نیم گرم سا دودھ لیں، آپ وہ دودھ کا 1 گلاس پی لیں اس وقت میں۔ اسی طرح سے تازہ سبزیاں لے لیں، وہ اپنے رکھیں افطار کے دسترخوان پہ۔ فروٹ لے لیں، مطلب زیادہ جو ہے نا خربوزہ وغیرہ لے لیں، نارملی سستا بھی مل جاتا ہے، کوئی سیب وغیرہ لے لیں، ان کی طرف بھاگیں۔ ہم نے تو پکوڑے سموسے یہ فرض کیے ہوئے ہیں اپنے اوپر، جیسے ہی ہم یہ کھجور لیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں پکوڑے کہاں ہیں جی، وہ سموسے کہاں ہیں جی، وہ کچوری کہاں ہیں جی۔ ہمارے ایک استاد محترم کہا کرتے تھے کہ روزے اللہ نے فرض کیے ہوئے ہیں اور پکوڑے رمضان مبارک کے اندر پاکستانیوں نے فرض کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو ہمارے لیے غذا بخش ہیں۔ پھر ہلکی پھلکی ٹھنڈی کوئی بھی مشروبات وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن فوراً سے نہ لیں، اس میں تھوڑا سا احتیاط کریں، اچھی طرح سے کچھ پیٹ میں ڈالیں، کھائیں، اور اس کے بعد پھر آپ کوئی پینے والی چیز اس میں بھی کوشش کریں، کوئی جوس وغیرہ بنا لیں وہ پئیں۔ اور ورنہ پتہ کیا ہوگا،
اگر آپ صحیح سیر ہو کے کھا لیتے ہیں نا، اچھے سے پانی پی لیتے ہیں نا، تو بھائیوں میری بہنوں، پھر ہم نماز تراویح کیسے پڑھیں گے؟ نماز تراویح میں نیند آتی رہے گی، دائیں گرے کبھی بائیں گرے، اور کچھ لوگ پھر نماز عشاء پڑھنی بھی بھول جاتے ہیں، اتنا کھا لیا بس مغرب پڑھی ساتھ ہی گر گئے اور سو گئے۔ یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے جب بھی کھانا ہے تو کوشش یہ کریں کہ جو بھی آپ کھا رہے ہیں اس کے کھانے کے اندر اس چیز کو احتیاط کے ساتھ کھائیں اور احتیاط کے ساتھ لیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے اور کیا لیا ہے، اور جو لے لیا ہے اس پر بھی کوشش کریں کہ ہم غذا والی چیز جو ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر لے کر جائیں۔ اپنے بچوں کی بھی تربیت یہی کریں، اور اپنے جو اہل خانہ ہیں انہیں بھی یہی تربیت والی بات بتائیں۔ کھانا کھانے کے بعد ایک بڑی پیاری دعا ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے، اگر وہ آپ دعا پڑھ لیتے ہیں، یہ ہمارا ہے جی آخری پیریڈ، چوتھا پیریڈ، بلکہ پہلے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ اپنے افطاری کے بعد پڑھ لینی ہے، کیونکہ یہ ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا چوتھا جو ہو سبق، چوتھا پیریڈ، وہ ہے جی مسنون اذکار اور دعائیں۔ مسنون اذکار اور دعاؤں میں آج جو ہمارے پاس دعا ہے وہ بھی الحمدللہ بہت پیاری دعا ہے، ایسی زبردست کہ جو بندہ کھانے کے بعد یہ پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقا وصبغہ وجعل لہ مخرجا، یہ دعا پڑھ لیتا ہے۔ ایک اسی طرح سے اور بھی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھلایا، تو نے مجھے پلایا، اور اللہ یہ جو تو نے مجھے دیا ہے، جو تو نے مجھے کھلایا ہے، میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ کھاتا، اس پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جو اس بندے نے کھا لیا ہے، سمجھ لو کہ اس کھانے کا شکریہ ادا کر دیا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، بس یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ حق ادا کر دیں گے کھانے کا، یہ حساب لگا لیں کتنی ہم ڈشیں کھا رہے ہوتے ہیں اور کتنا کچھ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنے کے ساتھ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے بندے کے اوپر۔ تو میں سبھی سے کہوں گا، افطاری کرتے ہیں تو اکثر دعائیں بھول جاتے ہیں، شروع والی دعا بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، اور آخر میں یہ دعائیں لازمی طور پر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق نمبر 9، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ اب کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا ہے جو وطر کے اندر ہم نا دعا پڑھتے ہیں، جی جی تو اس میں ہم نے علیحدہ سے تکبیر پڑھ کر دعا پڑھنی ہوتی ہے یا نہیں؟ جو عام طور پہ ہم وطر پڑھتے ہیں، نماز جی وطر جب ادا کرتے ہیں تو اس میں دعائے وطر آپ نے پڑھنی ہے، جسے قنوت وطر بھی کہتے ہیں، وہ والی پوچھ رہے ہیں جی آپ؟ جی جی، وہ اللہ اکبر کہہ کر پڑھنی ہے یا ویسے ہی شروع کر ہاں دیں؟ جی، اس کے دو طریقے ہیں جی، دو طریقے ہیں جی اس کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہیں وطر تو آپ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد پیچھے اب اس کے بعد کوئی بھی جو دعا ہے، کوئی بھی جو صورت ہے قرآن پاک کی یا قرآن پاک کا کچھ حصہ وہ تلاوت کریں گے، جیسے مثال کے طور پہ ہم فاتحہ پڑھ کے بعد میں قل اللہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی طرح سے ہاتھ باندھے ہوئے ہی بغیر کسی زائد تکبیر کے آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، اسے قنوت فطر کہتے ہیں، وہ آپ نے زائد تکبیر نہیں کہنی۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہیں اور کھڑے ہو جائیں، پھر کھڑے ہونے کے بعد یعنی کہ رکوع کے بعد بھی آپ یہ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں طریقے اس کے موجود ہیں، رکوع کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور رکوع سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع سے اگر پہلے پڑھنی ہے تو اس میں کوئی خاص الگ سے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور یہ دعا ایسے ہی ہاتھ باندھ کر پڑھیں یا ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا مانگتے ہیں اس طرح پڑھیں؟ اس کے اندر بھی میں یہی بات کہوں گا، اگر تو آپ رکوع سے قبل پڑھ رہے ہیں تو پھر تو ہاتھ نہ اٹھائیں، پھر آپ ایسے ہی پڑھیں۔ اگر رکوع کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے تو پھر صحابہ کرام سے ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ قنوت وطر کے ساتھ پھر قنوت نازلہ کے کچھ الفاظ اضافی داخل کر کے پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ لیا کرتے تھے، جیسے ہم عام دعا مانگتے ہیں۔ آپ ایک دو لفظ ایسے ایڈ کر لیں، فار ایگزامپل آپ اس میں شروع میں کر لیں اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، چلیں اس کے بعد آپ دعائے وطر پڑھ لیں، تو پھر آپ رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ سے ملتا ہے، لیکن رکوع سے قبل آپ دعا پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر کریں، یہ نہ نبی پاک علیہ السلام سے ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ جی ایک بہن کا سوال ہے، کیا شیخ محترم جس طرح آپ نے حدیث بیان کی ہے کہ صحابی رسول سورۃ اخلاص پڑھتے تھے تو کیا ہم بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے تو حدیث بیان کی گئی ہے۔ اگر ان کو محبت تھی، انہوں نے پڑھی ہے، تو ان کو اجر یہ ملا ہے۔ آپ اگر محبت کے ساتھ اسی اخلاص کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی وہی اجر ہے، کوئی بات نہیں جی، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہ پڑھیں، ہمارے یہاں تو عمومی طور پہ بس یہی رٹا لگا ہوا ہے، صرف یہی پڑھ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور دعائیں بھی ساتھ میں یاد کریں اور صورتیں بھی ساتھ میں یاد کریں، وہ صورتیں بھی پڑھیں اور ساتھ میں پھر یہ بھی پڑھ دیں۔ جی آگے۔ جی ایک اور سوال ہے کہ اکثر ہمارے ایسے کچھ دوست ہیں جو وسیلے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یہ نا یار ہم تو آگے، اس کے بارے میں میں آگے ڈسکس کر دوں گا، اصل میں یہ تھوڑا سا لمبا ہے، تو انشاءاللہ یہ آگے نا جی جی دعاؤں کے یا مسنون اذکار کے اندر ہی کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بیان کر دوں گا۔ چلیں نیکسٹ ہی جو دعا آئے گی اس میں ہم انشاءاللہ بیان کر دیں گے، مکمل بیان کر جی دیں ٹھیک۔ گے انشاءاللہ۔ جی اور کوئی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سمدانی صاحب ہے کہ جیسے آج کل تراویح پڑھاتے ہیں تو بہت تیزی سے مطلب وہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں امام صاحب، تو ہمیں مطلب آمین ہی خالی کہہ دینا چاہیے کہ ہمیں بھی پڑھنی چاہیے؟ جیسے ہے کہ بھئی جس نے فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، تو اس صحیح، میں ہم کیا کریں؟ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، حدیث میں تو الفاظ یہ آتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ چاہے مقتدی ہو چاہے امام ہو کوئی بھی ہو۔ تو کوشش کریں کہ ایسے امام کے پیچھے آپ تراویح پڑھیں جو امام سکون کے ساتھ پڑھاتا ہے، اور بے شمار الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں تراویحیں اور پیچھے ہوتے ہیں ہم بھی، ہم امام صاحب ہمارے بڑے اچھے انداز میں آہستہ سے فاتحہ پڑھتے ہیں، یا اس امام صاحب کے پاس پیغام بھیج دیں، لکھ کے بھیج دیں کہ مہربانی فرمائیں ہماری نمازیں خراب نہ کریں، اور آپ جو نماز پڑھاتے ہیں اس میں تھوڑا سا آرام سے سورۃ الفاتحہ پڑھیں تاکہ ہم بھی پیچھے پڑھ لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، امام صاحب اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیتے ہیں اور آپ پیچھے پڑھتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، جب وہ ضوالین پہ پہنچتے ہیں آپ آمین کہہ دیں، لیکن اپنی فاتحہ بعد میں پڑھتے رہیں، وہ آگے سورہ شروع کر دے یا کوئی بھی کر دے، آپ اپنی سورۃ الفاتحہ اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ اس نے ختم کر کے آمین کہہ دیا ہے تو ہم اب اگر آمین کہہ دیتے ہیں تو پھر ہماری فاتحہ ختم، نہیں نہیں، آپ اسے آمین اس کے ساتھ کہہ دیں لیکن اپنی فاتحہ کو مکمل ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں جب تک وہ مکمل نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ جی کوئی اور؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نماز تہجد جو ہوتی ہے جی جی اس میں کہتے ہیں کہ ہم نوافل پڑھتے ہیں، جی جی تو میں نے اس دن پڑھا تو میری مما کو کسی نے کہا تھا کہ نہیں، اس میں ٹوٹل 10 نوافل ہی پڑھتے ہیں، اس میں اور ایڈ نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم کم کر سکتے ہیں، صحیح جیسے کہ نماز فجر میں 2 سنت اور 2 نفل پڑھتے ہیں، اس میں سے خود ایڈ نہیں کر سکتے۔ صحیح تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ضروری 10 ہی پڑھ سکتے ہیں یا ہم اس سے کم یا زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح ہو گیا، اچھا سوال ہے آپ کا۔ اچھا جی، اب اس کا جواب سن لیں، میں نے کہا نے پہلے بھی ایک مرتبہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی، اب پھر سے سن لیں
کہ جو نماز تہجد ہے، جو نماز وطر ہے، جو نماز تراویح ہے، جو نماز قیام اللیل ہے، یہ سارے کے سارے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اگر تو رمضان المبارک کے اندر آپ امام کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ بن جاتی ہے کہ جی آپ نے نماز تراویح پڑھ لی ہے۔ اور اگر آپ اکیلے پڑھ لیتے ہیں اور 3 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی عشاء کی نماز کے فوراً بعد، پھر ہم کہتے ہیں آپ نے وطر پڑھ لی ہیں۔ اگر یہ ہم رات کو اٹھ کے پڑھتے ہیں تو اس کو قیام اللیل یا تہجد کہہ دیتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعات سے زائد نہیں پڑھی رمضان میں یا غیر رمضان میں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے وطر ادا فرمائے اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وطر پڑھ لینے کے بعد بھی ہم زائد پڑھ سکتے ہیں، صرف 11 ہی نہیں، 11 سے زائد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر بندہ کوئی اکیلا نفل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے نفلوں کی کثرت نہیں، اصل تلاوت کی کثرت چاہیے۔ ہم نفل زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پاک کم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے 11 رکعتیں پڑھنی ہیں، 11 رکعتوں میں کتنا قرآن پاک پڑھیں گے؟ ہم 1 سپارہ بھی نہیں پڑھتے، آدھا سپارہ بھی نہیں پڑھتے، 11 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ 2 رکعتیں پڑھیں لیکن پورا سپارہ اس کے اندر پڑھ لیں، 2 سپارے اس کے اندر پڑھ لیں۔ اصل قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا ہے، ہم رکعتوں کو زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا، اگر آپ کسی امام کے پیچھے تراویح پڑھ لیتے ہیں یا آپ اکیلے میں اٹھے ہوئے ہیں، 11 رکعتوں کی نیت سے آپ نے نماز تہجد شروع کر لی ہے تو 11 رکعتیں تو پڑھیں، آپ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ان کو اس انداز میں پڑھیں کہ ان میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے۔ رکعات زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جائز ہے۔ جس نے آپ کو کہا کہ نہیں صحیح، اس نے غلط کہا ہے۔ آپ زائد رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن میری بہن اصل کام یہ ہے کہ رکعتیں زیادہ نہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کیونکہ چلیں کر لیں شہزاد خرم بھائی، آپ بات کر لیں۔ کم بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ جی ٹھیک ہو گیا، میں جواب دے رہا ہوں، لیکن اگر کٹ گیا تو سمجھ لیں کہ پھر نیٹ ختم ہو گیا ہمارا، اپنا زوم کا جو 40 منٹ یہ دیتا ہے ہمیں، تو پھر میں آپ کو الگ سے جواب اس کا دے دوں گا۔ جی کم نوافل پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ علیہ السلام نے 11 کا اہتمام، صحابہ نے 11 کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اور وہ 11 رکھتے ہیں۔ اس سے کم جو کرتے ہیں کی تو جا سکتی ہیں کیونکہ نوافل ہیں۔ ہم اس میں یہ نہیں کہیں گے کہ گنہگار ہو گئے، وہ فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے، نہیں، صرف ہم یہ کہیں گے کہ ایسا بندہ محروم رہ جاتا ہے بہت بڑی نیکی سے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں پڑھنے بھی چاہیے اور اس میں تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، باقی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوئے تو آپ مجھے پرسنل میں کر سکتے ہیں۔